فرمایا کہ انصار صحابہ ان کا اور کردار کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے. من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف اور ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مالوں میں اپنے رزقوں میں ان کو شریک کر لیا. یہ ان کا کردار. اور فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں، فی صدور صدر کی جمع، اور صدر کا معنی سینہ، نہیں پاتے وہ اپنے سینوں میں حاجۃ مما اوتوا، خواہش یا حاجت یا ضرورت اس مال کی جو مہاجرین کو دیا گیا. یعنی ظاہر کہ جو ترک وطن کر کے آئے اور فقراء تھے وہ اور زیادہ ضرورت مند تھے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فیہ میں حصہ دیا. اور انصار صحابہ نے اس کی کوئی خواہش نہیں کی کہ ہمیں دیا جائے، کوئی طلب نہیں کی. یہ ان کی قوت ایمان اور ایثار کی قوت. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کے اس اقدام کی کہ اپنے سینوں میں نہیں پاتے وہ کوئی خواہش مما اوتوا، اس مال کی جو مہاجرین کو دیا گیا مال فیہ میں سے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہش تو دور کی بات ہے، وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے اوپر، انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر. یؤثرون ایثار سے، ایثار کا معنی تقدیم الغیر علی النفس فی حدود الدنیا، کہ جو دنیا کا مال ہے اس میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا. جو دنیا کے امور ہیں، دنیا کا مال ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں. آخرت کے معاملے میں بندہ یہ کہے کہ میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اس میں اپنے آپ کو مقدم رکھے. اگر دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، پھر دوسرے کے لیے کرے. مگر دنیا کے معاملے میں کسی کو ترجیح دینا یہ ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں مہاجرین صحابہ کو اپنے اوپر، اپنے نفسوں پر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود بھی شدید حاجت ہے مال کی، کھانے پینے کی، طلب ان کے اندر بھی موجود ہے، مگر خود بھوکا رہ کر انہیں ترجیح دیتے، ان کو مقدم کرتے. اس آیت کے شان نزول میں قصہ اور بھی بیان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا ایک مہمان آ گیا اور نبی علیہ السلام سے ضیافت طلب کی، تو آپ نے اپنے گھروں میں کسی کو بھیجا کہ پتہ کرو یعنی گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو سارے گھروں میں دیکھا گیا، ہر گھر خالی، کسی گھر میں ایک لقمہ تک موجود نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس کا رنج ہوا کہ ایک مہمان میری مہمان نوازی سے محروم ہو گیا. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ من لضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کو لے جائے، اس کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے. تو ایک حدیث میں ایک انصاری صحابی تیار ہو گیا، اور ایک حدیث میں اس کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، کہ میں اس مہمان کو لے جاتا ہوں. بڑا خوش بھی ہوا، مہمان کو ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی کو خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے اور اس کی ضیافت کی خوش نصیبی ہمیں حاصل ہوئی ہے. بیوی خوش تو ہی مگر پریشان بھی ہوگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں، الا قوت الصبیان، بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کو کھلانا ہے، وہ کھانا تھوڑا سا موجود ہے، باقی گھر میں کچھ بھی نہیں. ابو طلحہ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے بخل نہ کرنا، سب لے آؤ مہمان کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ میں بخل نہ کرتی، مگر گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے. کہا کہ چلو 90 میں صبیان، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو چراغ بجھا دو درست کرنے کے بہانے. مہمان کو اندھیرے میں کھانا پیش کر دیں، وہ کھانا کھائے، ہاتھ ہم بھی چلائیں گے مگر ہم ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتاریں گے، صرف ہاتھ چلائیں گے، صرف مہمان کھائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا اور چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا، اور کھانا سامنے رکھ کر
مہمان کو بٹھایا گیا، خود بھی بیٹھے، اور خود وہ خالی ہاتھ چلا رہے ہیں اور مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ باتا طاویین علی فراشہما، دونوں میاں بیوی رات بھر بھوک کے مارے اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا اور وہ مہمان نبی علیہ السلام کے گھر سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، ابو طلحہ بھی پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ رات تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کچھ کیا اللہ نے مجھے خبر دے دی، اور ابو طلحہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بارے میں قرآن اترا ہے، اور یہ آیت کریمہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، یہ انصار صحابہ ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر، اگرچہ خود وہ حاجت مند ہوتے ہیں، خود ان کو بھوک ہوتی ہے، جیسا کہ ابو طلحہ کو بھوک تھی، ان کی بیوی کو بھوک تھی، مگر کوئی پرواہ نہ کی، مہمان کا پیٹ بھر دیا اور خود بھوکے رہے رات بھر، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اس اعزاز کے لیے چن لیا، ان کے بارے میں وحی بھیجی، اور یہ قرآن کا حصہ بن گیا جو قیامت تک منبر و محراب پر پڑھا جائے گا، اور قیامت تک ان کی یہ شان موجود اور ثابت رہے گی، راسخ رہے گی۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ کو بلایا اور کہا کہ جو بنو نذیر کا مال فے ہے، اگر تم کہو تو تمہیں بھی اس میں حصہ دے دیا جائے، تمہارے مہاجر بھائیوں کو دیا گیا ہے۔ تو انصار صحابہ نے منع کیا کہ ہم اپنا انتظام کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی فقر ہے بھی تو برداشت کر لیں گے، مگر ہمارے مہاجر بھائی جو لٹے پیٹے آئے ہیں وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہ انصار صحابہ کا عظیم الشان کردار۔ فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا دیا جائے اپنے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کے بخل سے جو بچا دیا جائے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو بچا دیا جائے، شح بخل کو بولتے ہیں، بلکہ بخل اور شح میں فرق ہے۔ بخل سے مراد وہ کنجوسی جس کا تعلق اپنے مال سے ہو، کہ بندہ اپنا مال خرچ نہ کرے، وہ بخل کہلاتا ہے، اور بخل بھی بڑی خطرناک بیماری ہے ایک حدیث کے مطابق۔ اور شح وہ بخل ہے جس کا تعلق دوسرے کے مال سے ہو، دوسرا شخص مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مال مجھے مل جائے، یعنی خرچ دوسرا کر رہا، اپنا مال خرچ کر رہا، اور آپ کو اس سے دکھ ہو رہا ہے، اس سے تکلیف محسوس کر رہے، تو یہ کنجوسی کی بڑی بھیانک شکل ہے۔ تو بخل اپنے مال میں کنجوسی، اور شح دوسرے بندے کے مال میں کنجوسی، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ خود مختار ہے، جس کو دے، جس کو چاہے عطا کر دے، اور آپ اس پر کڑیں اور اس پر آپ کو تکلیف ہو، اور یہ اندر سوچیں کہ کاش یہ بھی مجھے مل جائے، یہ شح ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس شح سے، بخل سے بچا دیا جائے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور شح جو ہے یہ ایک خطرناک مرض ہے، خطرناک بیماری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شح کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کا مال ظلماً آپ کھائیں، وہ شح ہے، اپنے کسی بھائی کا مال ظلماً کھائیں۔ اور امیر المومن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے من ادى زکوٰۃ مالہ فقد وقی شح نفسہ، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا رہے وہ اپنے نفس کے شح سے اور بخل سے بچا دیا جائے گا۔ انہیں زکوٰۃ ادا کر دینا یہ بخل اور شح سے جو ہے وہ بچنے کی ایک علامت ہے اور محفوظ رہنے کی ایک علامت ہے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ انما الشح ان تطمع عین الرجل الی ما لیس لہ، اصل شح یہ ہے کہ بندے کی آنکھ کا طمع دوسرے کے مال پر، یعنی اپنے مال پر طمع تو ہوتا ہی ہے جو کہ بخل کہلاتا ہے، لیکن دوسرے مال پر آنکھ کا طمع ہو یہ حقیقی شح ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی قابل غور ہے، سنن نسائی میں سیدنا ابو ہریرہ کی روایت سے آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کسی بندے کے دل میں شح اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یعنی بخل اور ایمان،
اگر ایمان اس کے اندر صحیح سالم موجود ہے تو بخل نہیں ہوگا، نہ اپنے مال پر نہ کسی اور کے مال پر، اور اگر ایمان میں کوئی کمی ہے تو بخل ہوگا، ورنہ یہ دو صفات ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخل ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو بخل نہیں۔ تو یہ حدیث بڑی قابل غور کہ اس کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے نفس کو اس بخل اور شح سے بچائیں، تاکہ وہ بچاؤ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی سلامتی پر منتج ہو۔ تو یہ دو جماعتوں کا ذکر ہوا صحابہ کی، ایک انصار مہاجر، ایک مہاجرین فقراء اور دوسرے انصار صحابہ۔